پاکستان کتنے % بجٹ میں سے قرضے واپس کرتا ہے اور اس کا اوور آل کیا امپیکٹ پڑتا ہے پوری بجٹ کے؟ If I'm not mistaken احسن تو it was more than 54% جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ تھی. 54%؟ یس, مطلب اس کا 54% پیسے ہم صرف باہر دیتے ہیں, برباد دیتے ہیں. آپ اس کا تو ملک کیسے چلتا ہے؟ ایک جو طریقہ وہ جو ہم شارٹ ٹرم کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہے انکم جنریشن. اچھا اس کو سمجھیں. اب بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ انکم جنریٹ کی جائے, انکم جنریٹ کریں, پیسے کمائے جائیں. پیسے کمائے جائیں. کیا کر رہے ہیں ہم ابھی تک؟ وٹ آپ اکانومسٹ ہو کے ایک پوڈ کاسٹ پہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انکم جنریٹ کریں ہم. میرے پاس یہ ریڈمی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ پاس کون سا فون ہے؟ میرے پاس یہ فون ہے. آپ پاس آئی فون ہے. ہاں جی. انکم جنریٹ نہیں ہو رہی تو یہ پاکستان کے لیڈنگ اکانومسٹ یہ فون لے کے یہ لائف کیسے گزار رہے ہیں؟ بجٹ کا اگر پرائیویٹ بندے تک نہیں پہنچ رہا امپیکٹ تو پھر وائی وڈ ہی بی انٹرسٹڈ؟ وہ انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو اس کا امپیکٹ تو اس کو ہوگا نا, چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہوئے. So you are not interested in the budget but the budget is interested in you. کیا واقعی IMF ہمارے بجٹ میں کوئی رول پلے کرتا ہے؟ IMF کا بہت رول ہوتا ہے. IMF یہ تو نہیں کہتا بجٹ ایسا بناؤ, لیکن IMF جو ٹارگیٹس دیتا ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے پھر بجٹ ویسا بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. You will see ابھی اس بجٹ کے اندر they will be unfortunately electricity prices will increase. My God, yaar, you have started again. سن لیں یہاں سے bad news شروع کر دیتے ہیں, بجلی بڑھے گی, گیس بڑھے گی. میں ساتھ نہیں فیس Why do you want to make the ordinary person's life hell? Why do you want to live in a fool's paradise? نہیں اچھا جا رہا ہے سب کچھ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. You the elite economists of Pakistan جو یار آپ elite آپ بات کر رہے ہیں نہیں, آپ نے کی ہے بات. اچھا مجھے بتائیں میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ غریب آدمی کہتے ہیں کہ ہمارا بجلی کا بل بڑھے گا. I'm not the one pulling the strings. ورلڈ اکنامک فورم پہ انہوں نے بات کی کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. غریب کلاس بہت زیادہ ٹیکس دیتی ہے, لیکن جو ہماری یہ ریٹیل اور پیسے والی کلاس یہ ٹیکس بہت زیادہ مارتی ہے. یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ. ریٹیل کے اندر ریسنٹلی جو فگرز ہیں 2880 ارب روپے کا ٹیکس لاس ہوتا ہے. ورکنگ کلاس از بریکنگ دیئر بونز ٹو سپورٹ دس بیہیمتھس, دس جائنٹس. Yes, that is why the term trust deficit between the government and the people is very relevant here. Greetings and welcome to another episode of the WTI Talks. پاکستان میں بجٹ سیزن از آن فائر. آنے والے بجٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جس سے عام آدمی کی زندگی پر امپیکٹ پڑے گا, بجٹ کیسے بنتا ہے اور بجٹ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے, اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے اسامہ رضوی از ود us, who has been a very gracious host and guest as always. اور ہم بجٹ کے بارے میں اسامہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. تھینک یو حسن. سو فرسٹ آف آل لیٹ می آسک یو کہ یہ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ اس میں ضرور بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کو بجٹ سے فرق کیا پڑے گا؟ احسن, تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار یور کائنڈ ورڈس. بجٹ کیا ہوتا ہے ان ویری سمپل ٹرمز, اٹس اے بیلنس شیٹ. ایک طرف پہ آپ کے اخراجات ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اور دوسری طرف پہ آپ کی ریونیو یا انکم کی اسٹریم ہوتی ہے. بجٹ میں اگر تو آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں, ریونیو کم ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کے اندر ہے, خسارے کے اندر ہے بجٹ. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے, جو کہ ابھی تک نہیں ہوا, کہ آپ کے ریونیو زیادہ ہوں اور ایکسپینڈیچرز کم ہو, تو ہم کہتے ہیں بجٹ سرپلس ہے. رائٹ. یہ عام بندے کو کس طرح امپیکٹ کرتا ہے یا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کہ جو بھی آپ نے اور میں نے بل دینے ہیں, آپ نے اور میں نے جو باہر جا کے انٹرٹینمنٹ کے لیے, مووی دیکھنے, کھانے پینے کے لیے, یا اگر آپ نے کوئی گاڑی پرچیز کرنی ہے, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کے ٹیکسیشن ہے جو آپ نے ٹیکس دینے ہیں, یہ سب کچھ دس اینڈ اے لاٹ آف ادر تھنگس, آل آف دیٹ از ڈیسائیڈیڈ ان دا بجٹ. اس کا دوسرا نام میں ہم اکانومی جب پڑھاتے ہیں تو اس کو فسکل پالیسی بھی کہا جاتا ہے. مین اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں سمپل سمجھنے کے لیے, دیٹ از گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اینڈ ٹیکسیشن. ٹھیک ہے. یا تو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کر کے ٹیکسیشن زیادہ کی جاتی ہے, یا اپوزٹ, ٹیکسیشن کم کی جاتی ہے اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ کی جاتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ پالیسی میجرز ہوتے ہیں, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بٹ دس از واٹ اٹ از. تو پاکستان میں ہم عام عوام کے لیے بجٹ پڑھنا یا پھر اس کو جاننا یا یہ ایونٹ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہم سب کی زندگی کو امپیکٹ کرتا ہے ان دا موسٹ اسٹرانگ مینر. نہیں, لیکن اگر دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں پاکستان کا, میری اپنی جاب ہے, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ فرام دا گورنمنٹ, میں پرائیویٹ انسان ہوں, تو کیا مجھے بھی بجٹ امپیکٹ کر رہا ہے ابھی بھی؟ حالانکہ میں ڈائریکٹلی اسٹیٹ کے ساتھ اکنامک لیول پہ اتنا خاص اٹیچ نہیں ہوں. لیکن دیکھیں آپ کا بینک میں اکاؤنٹ تو ہوگا,
آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوگا. پرائیویٹ اگر جاب بھی کر رہے ہیں تو بلکہ انفیکٹ اینڈ آئرونیکلی جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں دیٹ آر دا موسٹ کمپلائنٹ ٹیکس فائلرز دیز ڈیز. اچھا, تو انہیں کو اسکویز کر کے بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. تو آپ تو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا. آپ کی منتھلی سیلری کتنی ہے, کس سلیب کے اندر آپ فال کریں گے, اس سلیب میں کتنے % ٹیکس لگے گا. آپ کا ٹیکس تو ایٹ سورس کٹ جانا ہے, آپ کے پاس تو آپشن نہیں کہ ٹیکس کو آپ کوئی مینیپولیٹ کر سکیں یا ایویڈ کر سکیں. تو لہٰذا ونس اگین دا پوائنٹ از کہ یو می ایوری ون ایلس سٹنگ ان دس. اچھا تھوڑا اور نیچے جاتا ہوں. پاکستان کی لوور کلاس کو, لوور انکم بیک گراؤنڈ, میں ایک مزدور ہوں. ہاں جی. اور میرا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, میں اپنی مزدوری لیتا ہوں 800,000 روپیہ, کیا تب بھی بجٹ میرے پر امپیکٹ ڈالتا ہے؟ ہاں جی, جس میں خاص طور پہ بجٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے PSDP, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. اس کے اندر ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں. اگر آپ مزدور ہیں تو آپ نے اور کچھ نہیں, لیکن آپ نے ہسپتال تو جانا ہے, آپ کے بچوں نے اسکول تو پڑھنا ہے, آپ نے اس سڑک کے اوپر آپ نے ٹریول تو کرنا ہے, آپ نے کچھ حد تک کچھ فیول کچھ یوز کرنا ہے, آپ نے چلیں ACs نہیں لیکن گھر کی بجلی کا بل کچھ حد تک دینا ہے, آپ نے کھانے پینے کی اشیاء جو عام چیزیں ہیں جو ڈیلی یوز ہوتی ہیں اسٹیپلز, آپ نے وہ یوز کرنی ہے. تو یہ سب کچھ بجٹ اس کو امپیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا ونس اگین نو ون از ایبزارب, یا کوئی بھی اس سے آئسولیٹڈ نہیں ہو سکتا. اچھا, اگر ایک نارمل پرسن نے بجٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ٹو اے لے مین, تو میں بجٹ کو کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ کون سی ایسی براڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں بجٹ پرائمرلی لگتا ہے یا پیسے اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں؟ اچھا, جب بجٹ آتا ہے تو دیر از اے تھنگ کالڈ بجٹ ایٹ اے گلانس. پچھلے جو بجٹ ہے اس کا اویلیبل ہوگا آن دا انٹرنیٹ. اگر جو اب اگلا آ رہا ہے بجٹ, اٹ ول آلسو بیکم اویلیبل. آئی وڈ ریکمینڈ دیٹ وی ریڈ دیٹ, کیونکہ اصل بجٹ تو اٹس فل آف فیکٹس اینڈ فگرز, نوائز آف نمبرز جسے میں کہتا ہوں. بجٹ ایٹ اے گلانس از سم تھنگ جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بزنس ریکارڈر کے اندر یا ڈان نیوز پیپر کے اندر بھی نا ایک انفوگرافکس آ جاتے ہیں. مطلب دس از ویری گڈ وے ٹو انڈرسٹینڈ بجٹ. مین ہیڈرز کا ہیں ریونیوز میں, ایکسپینڈیچر میں. جیسے میں نے شروع میں بتایا, دیر از ایکسپینڈیچر دین دیر ریونیوز. ایکسپینڈیچر کے اندر آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس ہیں, آپ کا PSDP ہے, آپ کا سول گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو چیزیں ہیں, آپ کی جو سبسڈیز ہیں, پینشنز ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو آج کل ہمارے یہاں دیٹ ول بی اے لاٹ آف ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ آن دس ٹاپک ایز ویل. ریونیو والی سائڈ پہ دوبارہ آپ نے ڈیٹ سروسنگ کیا کرنی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا مور دین ہاف آف دا بجٹ گوز ٹو ڈیٹ سروسنگ, جو آپ نے آگے دینا ہوتا ہے. بینک کی بوروئنگ, نان بینک کی بوروئنگ, کچھ بینک سے بورو کرتے ہیں, کچھ نان بینک بورو کرتے ہیں. اس کے علاوہ گرانٹس اینڈ لونز اینڈ ڈفرینٹ ایڈس. تو یہ کچھ میجر ان کے ہیڈرز ہوتے ہیں. تو ونس اگین جب اب بجٹ آئے گا تو انسٹیڈ آف ڈیلونگ انٹو دا ڈیٹیلز, ون شوڈ اونلی لک ایٹ دیز فیو میجر ہیڈرز ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. اچھا, آپ نے یہاں پہ ڈیٹ سروسنگ کی بات کی, اور آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرضوں کو واپس کرنا. سو پاکستان کتنے % بجٹ میں سے قرضے واپس کرتا ہے, اور اس کا اوور آل کیا امپیکٹ پڑتا ہے پوری بجٹ کے؟ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ایسن تو اٹ واز مور دین 54% جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ تھی. 54%؟ یس, مطلب اس کا 54% پیسے ہم صرف باہر دیتے ہیں, برباد دیتے ہیں. آپ اس کا تو ملک کیسے چلتا ہے جس طرح چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے. اس کی ایگزامپل لیں کہ ایز این انڈیویجول آپ کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے, آپ نے اس میں سے اپنا لیونگ اسٹائل کچھ ایسا رکھا ہوا ہے, اور آئی وڈ وانٹ کہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں. ایکچولی بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, بجٹ کے فگرز وغیرہ تو انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں گے لوگ, اصل تو ہم نے اس کی تھوڑا سا اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے نا. کہ کیا ایک امپیکٹ ہے کہ آپ اپنا لیونگ اسٹائل ایسا رکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے 54,000 روپیز واپس کر رہے ہیں. آپ کے پاس پیچھے جو رہ گیا ہے اس میں سے آپ نے چلانا ہے, بٹ نیچرلی آپ اس سے نہیں چلا سکتے. واٹ یو ڈو از دیٹ یو ٹیک مور لون, کیونکہ آپ چل نہیں سکتے, گھر تو آپ نے چلانا ہے. سو دس پریزنٹس اے ویشیس سائیکل. سو ہم 46% بجٹ سے ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں چلتا تو ہم اور پیسے لیتے ہیں, جس کو ہم نے اگلے میں پھر دوبارہ دینا ہے. اسی لیے کہ اکثر کبھی لوگ آپ سنتے ہیں نا بحث کرتے ہیں, کبھی آپ کی میری ہو جاتی تھی کہ ہر وہ کبھی PTI PMLN یہ وہ, تو جب اب گورنمنٹس کا ایسے ڈالتے ہیں نا گراف چلتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے ہر آنے والی گورنمنٹ نے پچھلی والی گورنمنٹ سے زیادہ قرضہ لی ہے. اس کی ریزن اپنی غلط پالیسیز نہیں ہے جو فیئر بات ہوتی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ڈیٹ سروسنگ کرتے کرتے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک ویشیس سائیکل نہیں ہے, یہ ویشیس سائیکل ہے. اسی لحاظ سے پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی نیڈ ہے سن, دیٹ از $125 بلین. اب میں اس کو کانٹیکس میں بتاتا ہوں. 125 بلین $130 بلین ہمارا ٹوٹل ایکسٹرنل قرضہ بھی ہے. تو جتنا بھی ایکسٹرنل قرضہ ہے اگلے 5 سالوں میں ابھی اتنا ہمیں اور چاہیے.
ایک ہوتی ہے اپ سائڈ, ایک ہوتی ہے ڈاؤن سائڈ. تو ہم اپنی سیونگس کرتے رہیں, ایک تو طریقہ یہ نا, ایک دوسرا ہوتا ہے انکم کو بڑھانا. ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں نا کہ سیونگس کرنا ایک سائڈ ہے, اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ کو ریڈیوس کرتے ہیں سیونگ کر کے. دین اپ سائڈ مطلب ریونیو, اس کو انکریز کرنے کا علیحدہ پوائنٹ ہے, وہ آٹومیٹکلی شفٹ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں آئی بلیو کہ پاکستان میں جو اکانومی کی ڈبیٹ ہے نا وہ اب ہو چکی ہے ریڈنڈنٹ. سب کو پتہ لگ چکا ہے کیا مسئلے ہیں. آئی تھنک ایوری ون نوز, لٹرلی ایوری ون نوز. اب تو ریپیٹ اتنا ہو چکا ہے, اتنی دیر سے اکنامک کرائسس چل رہا ہے کہ مسائل سب کو یاد ہو گئے ہیں. اب سولوشنس کے اندر بھی ایک تو کچھ ٹپیکل سولوشنس بتائے جاتے ہیں نا, انرجی کو ٹھیک کریں, وہ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں, اس پہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی, کتنا ٹائم لگے گا. ایک جو طریقہ وہ جو ہم شارٹ ٹرم کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہے انکم جنریشن. اچھا اس کو سمجھیں. اب بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ انکم جنریٹ کی جائے, انکم جنریٹ کریں, پیسے کمائے جائیں. پیسے کمائے جائیں. اور کیا کر رہے ہیں ہم ابھی تک؟ آپ اکانومسٹ ہو کے ایک پوڈ کاسٹ پہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انکم جنریٹ کریں ہم, تو ہم نہیں کر رہے نا. کیا کوشش کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, یہی کام نہیں کر رہے. آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان میں کوئی انکم نہیں جنریٹ ہو رہی؟ آپ کو لگتا ہے کہ عوام ٹیکس دے دے کے مر گئی. بھی آپ تھوڑے پہلے مجھے بجلی کا بل کا بتا رہے تھے, تو ویئر از اٹ آل گوئنگ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. تو پھر ہم ڈیفیسٹ میں کیوں ہیں؟ میں یہ میرا سوال آپ سے, یہی تو میں آپ سے کویشچن پوچھ رہا ہوں نا. اگر ہم انکم جنریٹ کر رہے ہوں تو ڈیفیسٹ پہ نہ ہو ایسا, تو اس کا مطلب ہے نہیں جنریٹ ہو رہی, یا ایٹ لیسٹ اتنی نہیں جنریٹ ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ایک آئیڈیا ہے, ہمیں نئی چیزیں پڑھنی چاہیے, نئی چیزوں میں بات کرنی چاہیے. یار میرے پاس یہ ریڈمی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس کون سا فون ہے؟ میرے پاس یہ فون ہے. آپ کا آئی فون ہے. ہاں جی. انکم جنریٹ نہیں ہو رہی تو یہ پاکستان کے لیڈنگ اکانومسٹ یہ فون لے کے یہ لائف کیسے گزار رہے ہیں؟ یہ تو عجیب پرسنل اٹیک آپ کہہ رہے ہو. یہ اس کی سٹوری ہو رہا ہے یار, یہ اس کی سٹوری ہو رہا ہے. اس کا مطلب انکم جنریٹ ہو رہی ہے لیکن وہ صحیح کھانوں میں نہیں لگ رہی. اب آپ ان ایکوالٹی پہ بات کرنے لگ گئے, پہلے اس سے بعد میں بات کرتے ہیں نا, پہلے انکم جنریشن پہ آئے. ایک چیز ہوتی ہے اسے بولتے ہیں مارکیٹ کریٹنگ انوویشنز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر جو سن رہے ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. افریقہ جیسے ملک جس کے اندر نائجیریا میں, ایک اور افریقن کنٹری کے اندر $1 کا نوڈل, ایک کمپنی ہے انڈومی, INDOMEI, وہ بناتی ہے نوڈلس. اٹ سیلز, وہ اس میں اس کی پرائس ہے $1. دیٹ ون کمپنی ہیز بین ایبل ٹو ڈو I think 1,000 times more work than the government of that country, Nigeria. اچھا. They have made schools there, they have made their water systems, انہوں نے ادھر institutions بنائی ہیں ٹریننگ کے لیے, انہوں نے ادھر پورا ایکو سسٹم بنا لیا. کیوں؟ تاکہ ان کی اپنی کیا انہوں نے, تو کنٹری CSR میں چلنا شروع کر دیں. CSR نہیں, انہوں نے پروفٹ میکنگ کے لیے کیا. جتنے لوگ اچھے ہوں گے ان کو ورک فورس اچھی ملے گی, ورک فورس اچھی ملے گی, لوگوں کی اسپینڈنگ پاور اچھی ہوگی, اسپینڈنگ پاور اچھی ہوگی تو ان کی سیل زیادہ ہوگی. یہ پورا مارکیٹ کریٹنگ انوویشن ہے نا. ہم کہتے ہیں برج بنا دیں, ٹھیک ہے, 2 جگہوں پہ. یہاں ابھی تک ڈیولپمنٹ یہ چل رہی ہے نا, برج اور روڈ, اچھی ڈیولپمنٹ. ایسی انہوں نے اگزامپل یہ دی بڑی اچھی کہ 2 جگہوں کے درمیان برج ہے, بٹ دین کیا ہم نے یہ دیکھا کہ بوتھ آف دا سٹیز یا بوتھ آف دا پلیسز ہیو آلسو سم تھنگ ٹو آفر جو اس برج سے گزرے گا. ٹرو. برج بنا دیا, دونوں جگہ نہ جابس ہیں, نہ کوئی اپرچونیٹیز ہیں, نہ کوئی سسٹمز ہیں, تو اس برج سے گزرنا کیا ہے, خالی برج رہنا ہے. دس از دا ایگزامپل. روڈز اور دا نیٹورکس لائک وینز, سب کچھ. اور پھر اس پہ ہوگا کیا, واٹ ول ہیپن آن دیٹ. ابھی تک تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, آگے زیادہ بڑھیں گے. روڈز ان کے لیے تو نہیں بنی. ڈونٹ یو تھنک آپ تھوڑی سی پولیٹیکل ٹچ یا لیننگ دکھا رہے ہیں کہ جسٹ بیکاز آف دیٹ یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو پولیٹیکل ٹچ نہیں, پاکستان کی پچھلے 30 سال کی ہسٹری کے ساتھ چل رہا ہے. تو میں نے کب کہا ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, میں بات کر رہا ہوں ہمارے مائنڈ سیٹ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ خالی دس از ناٹ انف. اچھا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب جو پوائنٹ ہے نا ڈسکشن کا, وہ چیزوں کو چینج کر کے اب اس کے اوپر جانا چاہیے کہ ہاؤ کین وی جنریٹ انکم. اس کے اوپر ایک مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ٹھیک ہے. ایک ابھی ریسنٹ بک میں نے ختم کی ہے, ہم اس کے اوپر وہ کریں گے بھی, اس پہ ڈسکشن بھی. ہاؤ چائنا اسکیپڈ دا پاورٹی ٹریپ. اٹس ایکسٹریملی ریلیونٹ بک فار پاکستان. ڈیفینیٹلی چائنا پہ ہے تو آپ کو تو نہیں, ناٹ بیکاز آف دیٹ, کیونکہ اس نے ڈیولپنگ کنٹریز کا بتایا کہ وہ پاورٹی ٹریپ سے کیسے نکلتی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اتھارٹیرینزم. اس کا پہلا اسٹیپ, اس کا جو مین رول ہے, اس کا مین رول ایک ہے دیٹ چائنا کے اندر جو نکلے تھے وہ پاورٹی ٹریپ سے, ایوری ون was focused on raising investment, earning money for the government, for the department. ورنہ ڈپارٹمنٹ, اب وہ طریقہ اس کا بڑا اچھا تھا, کرپشن کر کے نہیں کیا, لیکن اب مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے, میں ونس اگین کہہ رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو اف دس از نیو تھنگ اور سم تھنگ, ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے نا. آئی تھنک سب کو, آل دا گورنمنٹ ایجنسیز, ڈپارٹمنٹس, اسٹیک ہولڈرز, everyone should focus on raising income. private projects کریں, PPP partnerships کریں, climate change کے اوپر بات کریں, renewables کے بات کریں, sustainability کی بات کریں, SDGs کو پکڑ لیں سب. لیکن this is the only way forward.
اچھا میں ابھی یہاں پر آنے سے پہلے میں نے ایک رینڈم آدمی سے پوچھا اور میں بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ہیو دی کامن پرسنز اوپینین جی کہ بجٹ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیا فائدہ اور نقصان ہے. اور انہوں نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ نہیں ہوتا بجٹ میں. ایک پرائیویٹ ملازم کی یا بندے کی جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہ اس کو پیمنٹ مل رہی ہے جو گورنمنٹ نے منیمم ویج رکھی. سو آئی تھنک ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ منیمم ویج. تو یہ پھر بجٹ کا اگر پرائیویٹ بندے تک نہیں پہنچ رہا امپیکٹ تو پھر وائی وڈ ہی بی انٹرسٹیڈ؟ نہیں, لیکن وہ انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو اس کا امپیکٹ تو اس کو ہوگا نا, چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہوئے. میں نے ابھی آپ کو شروع میں یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی بجٹ بٹ دی بجٹ از انٹرسٹڈ ان یو. یا یو کین سے دیٹ. اور مے بی یو آر انٹینگلڈ ان سچ اے ویب کہ آپ ایک کسی کیو میں جا کے تو نہیں رہ سکتے نا. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, یو آر پارٹ آف دا سسٹم. ہم جو مرضی کہہ لیں, انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ ہم ایک ویب کے اندر ہیں, تو اس کا امپیکٹ تو آپ کے اوپر ہوتا ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کی خاص طور پہ جو ہم نے بات کی ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے بھی آپ سے بات کر رہا تھا. ابھی ایک پری بجٹ کانفرنس ہوئی تھی ریسنٹلی حسن, آئی ہیپن ٹو بی دیئر, اور اس پہ کافی چیزیں میں نے سیکھی ہیں. پیپل ور ٹاکنگ, ڈاکٹر حفیظ پاشا گیو اے اسپیچ آن ٹیکسیشن, اس کی بات کریں گے. اس پہ جو مین چیز جو میں نے دیکھی نا کہ پاکستان میں, جیسے میں نے ابھی کہا ہے, دی اونلی وے فارورڈ از منی میکنگ, ویلتھ کریشن, income generation. That is only possible when you have a good private industry. Right. Industry itself. ہماری ہم نے ایگریکلچر سے ڈائریکٹ اکانومی میں جمپ کر دیا. انڈسٹری بہت چھوٹی ہے. انڈسٹری ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو امپلائمنٹ زیادہ ملتی ہے. سروسز کے اندر تو there is not a lot of employment. One person is doing a lot of work. ورکرز 500 1000 1500 2000 ملز کے اندر کام کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کی جنریٹ ہوتی ہے, سیمنٹ کے ساتھ کتنی ایسوسیٹڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں. ہماری انڈسٹری تو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. اب میں ذرا پرابلم سے ہٹ کے سولوشنس کی طرف آ رہا ہوں. پرابلم میں نے کہا سب کو پتہ ہے, سولوشن کی طرف آنا چاہتے ہیں, میں عام آدمی کی طرف آنا. آپ ضرور آئیں, عام آدمی کے لیے سولوشن ہے نا یہ. اگر ہماری انڈسٹریل بیس کے اوپر یا ہماری پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر پرائیویٹائزیشن, ناٹ یہ کہ سب کو پرائیویٹائز کر دے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر کام کیا جائے, اس کے لیے کنڈیوسو پالیسیز بنائی جائیں, تو دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ. اس میں ایک ہماری ٹیکس ڈسٹورشن ہے, اس میں سے ایک سب سے بڑی ڈسٹورشن یہ ہے کہ انڈسٹری پیز موسٹ آف دا ٹیکس, ٹھیک ہے, نیشنل ایکسچیکر کے اندر. تو کیوں باقی سب کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ایگریکلچر کیوں نہیں کرتا؟ کنٹریبیوشن اس کی دیکھیں جی ڈی پی کے اندر. سو انڈسٹریلسٹ جب بول رہے ہوتے ہیں نا, ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر, تو کافی حد تک اس کے اندر سچائی بھی ہے. اچھا یہ جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, اٹ واز مائی نیکسٹ کویسچن کہ یہ بہت بڑی ابھی آوازیں آ رہی گورنمنٹ سیکٹر سے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, پی آئی کو پرائیویٹائز کر دیا, اور جو ہمارے پاس پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن تھی بڑی اچھی گئی ہے, کہ الیکٹرک کی. یہ جو پرائیویٹائزیشن بیسڈ سینیریوز یا پالیسیز ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری اسی ٹاپک پہ ہمارا علی جان سے بات ہوئی تھی, وہ بہت ویہمنٹلی اس کو الاؤ نہیں کرتے تھے, بٹ لیکن آئی تھنک وہ کمیونسٹ لیڈنگ تھا. تو یو بینگ این اکانومسٹ, از اٹ بیٹر فار پاکستان؟ آئی وڈ سے کہ نہیں. دا تھنگ از کہ کوئی بھی سنگل فوکسڈ سولوشن پاکستان کی اکانومی میں نہیں چل سکتا. وی آر بیونڈ دیٹ پوائنٹ ناؤ. بٹ از اٹ اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ ناٹ الون. میں آپ کو اسی بک کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں. دیر از اے تھنگ کالڈ کو ایولیوشن. ایک بڑا مشہور آرگیومنٹ ہے نا, کیا پہلے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہونی چاہیے, گورننس اچھی ہوگی پھر اکانومی بہتر ہوگی, یا اکانومی بہتر ہوگی تو گورننس اچھی ہوگی, رائٹ؟ اٹس ان اینڈنگ لوپ. اس آتھر نے یہی اپنی ریسرچ کے تھرو, پورا ریسرچ پیپر ہی ہے وہ 300 پیجز کا چھوٹا, اس لینتھی ریسرچ پیپر, اس میں یہ بتایا کہ دیر از نو, یہ چکن اور وہ ایگ والی نہیں ہے, دس از کالڈ کو ایولیوشن ماڈل. اچھا. اور جو ملکوں نے شروع میں ترقی کی ہے کو ایولیوشن میں, اس میں کیا ہوگا, میک ڈو آف وٹ یو ہیو. اچھا. ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر, ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان سے بہتر فائدہ اٹھائیں. پھر حالات خود ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہو جاتی ہے وہ چیز, کہ یو ہیو ٹو امپروو, گورننس خود امپروو. اسی سلسلے میں جو آپ نے میرے سے کویشچن پوچھا کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے کہ نہیں, یہ پھر وہ ایک سنگولر ویو ہے. Privatization in isolation would never work. You can privatize the whole government. Privatization along with other corrective measures will absolutely work. Acha. So that is the stance. That is the balanced approach. So privatization should not be a shot in the dark. Yes, not alone. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا, ایک
نارمل انسان کے لیے نا آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی زبردست اپریہنشن پائی جاتی ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے بجٹ میں انٹرفیئر کرتا ہے, ہمارے بجلی کا بل بڑھا دیتا ہے. تو ذرا اس مسکنسیپشن کے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا واقعی آئی ایم ایف ہمارے بجٹ میں کوئی رول پلے کرتا ہے؟ دیکھیں, دس از ناٹ اے مسکنسیپشن, دس از اے ریئلٹی. آئی ایم ایف کا جو مینڈیٹ ہے جب یہ بنا تھا, اٹس کا مینڈیٹ واز ٹو ensure exchange rate stability across the world. True. But gradually with the passage of time, what happened was that the mandate expanded. Then it started to have the what is called the structural adjustment programs. It's a long debate. I've written a lot about the critique on IMF. But the point is, pehle bhi hum isi pe it co-evolved with the world. It co-evolved with the world, aap keh lein, to undermine other things. Lekin ab point ye کہ IMF hum pe cheezein impose شروع میں نہیں کرتا, ہم پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں پھر کرتے ہیں. یہ تو بات ہے, ٹھیک ہے. تو وی کی ناٹ پٹ دا بلیم آن آئی ایم ایف. ہاؤ ایور اگر ہم اس کو آئسولیشن کے اندر اس خالی چیز کو دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں, اس کے اوپر اب تو ایسے بہت زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ریلی کنڈیوسیو ٹو دیٹ کنٹریز پیپل. ابھی آئی ایم ایف اس طرح آیا ہے جس طرح ابھی کل بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا ایف بی آر ٹیکسیشن بڑھائیں گے آپ, یو ہیو ٹو ریڈیوس یور فسکل ڈیفیسٹ, ایکسپینڈیچر کو آپ ریڈیوس کریں گے. تو یہ سب چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کی ضرورت ہے آپ کو ابھی, وہ ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کو پیسے دیے یو ہیو ٹو ریٹرن اس فار دیٹ فسکل کنسالیڈیشن ہونی چاہیے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ غریب لوگ یا پیپل فرینڈلی بجٹ وہ کیسے آئے گا. تو یہ ایک پورا نا گورنمنٹ ایک ڈسوننس یا پیراڈاکس کے اندر چلی جاتی ہے. تو آئی ایم ایف کا بہت رول ہوتا ہے. آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتا بجٹ ایسا بناؤ, لیکن آئی ایم ایف جو ٹارگیٹس دیتا ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے پھر بجٹ ویسا بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یو ول سی ابھی اس بجٹ کے اندر دے ول بی unfortunately electricity prices will increase, taxation further again سن لیں یار, میں بیڈ نیوز شروع کر دیتے ہیں, بجلی بڑھے گی, گیس بڑھے گی, تو ڈپریشن کیوں نہیں ہوگا انسان کو؟ میں ریئلٹی چیک دینا چھوڑ دوں, میں نے کہا ساتھ سے پوچھ لیتے ہیں نا. تھرڈ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک بڑا اچھا ہے. پچھلے دنوں میں کانفرنس پہ بھی تھا, اس پہ نا وہ ایک دم سے پازیٹیوٹی اسپریڈ. پاکستان why do we want to live in وہ کیا کہتے ہیں in a fool's paradise, reality نہیں face کرنی. Why do you want to make the ordinary person's life hell? میں ریئلٹی میں نے تو پالیسیز نہیں نا بنا رہا, میں تو جو بن رہی ہیں اس پہ بتا رہا ہوں. why do you want to live in a fool's paradise? نہیں اچھا جا رہا ہے سب کچھ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں جا رہا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ الیکٹریسٹی پرائسز میں کہہ رہا ہوں انکریز ہوں گی. جو لوگ بیچارے جو ٹیکس نیٹ کے اندر آ چکے ہیں ان کے اوپر ٹیکس مزید لگایا جائے گا, بیکاز ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا 1150 ٹریلین اس پر ایف بی آر نے کرنا ہے. اچھا, اسی طرح جو انسیڈنس ہے اس کا ٹیکس کا وہ 70-75% تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, وہ ہم لوگ بیئر کریں گے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن تو کچھ بھی نہیں. ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی 9.3 ٹریلین اوور دا نیکسٹ 3 ایئرز ہے. میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں جو ابھی وہ ہے ایکسپیکٹڈ ہے, پروجیکشنز ہیں. ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے دیٹ از اباؤٹ ٹو سیٹ ٹو ایکسپینڈ اراؤنڈ 16%. ایک پازیٹیو چیز یہ کہ ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھے گا 2064 بلین سے 2590 بجٹ. ہاں, گروتھ ریٹ کہا ہے جی کہ 4% ہے, اور انفلیشن 29 سے یا 27 سے 12 پہ آ جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. 19% پہ تو آئی بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا گیون دا فیکٹ. پھر بات بہت لمبی ہوتی ہے. جو انٹرنیشنل حالات, پاکستان از این امپورٹ بیسڈ اکانومی, رائٹ. جب اب یہ لائن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے فوراً بعد واٹ امپلائز از دیٹ کہ یو آر ہائیلی ڈیپینڈنٹ, اور the events in Pakistan will be highly influenced by whatever is happening across the world. International market. So international market ko very briefly if you look at it, interest rates in the US are going to stay high, food prices are high, energy prices are also high, so I don't see inflation dropping to this level. Aapne you the elite economists of Pakistan jo aap yaar aap elite آپ بات کر رہے ہیں elite والی, آپ نے کی ہے بات. اچھا مجھے بتائیں میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ غریب آدمی کہتے ہیں کہ ہمارا بجلی کا بل بڑھے گا. سوری نہیں, میں بڑھا رہا ہوں. ایک دو کوسچن I am just saying, no, first of all میں بڑھا رہا ہوں بل. I'm not the one pulling the strings. Okay. Elite economist کیا, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ میری بات سنیں. میں کوئی وہ اکنامک وہ اس کا حصہ ہوں. آپ نے بھی کہا ہے کہ عوام ٹیکس دے گی, انڈائریکٹ ٹیکس. یہ عوام ٹیکس نہیں دیتی, کیا ٹیکس دے کے مر گئی ہے. ورلڈ اکنامک فورم پہ انہوں نے بات کی کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. آپ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ جا کے چیک کریں کہ پاکستانی انڈائریکٹ ٹیکس دے کے ختم ہو گئے. ہم بجلی پہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم جنرل سیلز ٹیکس دے رہے ہیں, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز دے رہے ہیں, پروونشل سیلز ٹیکس دے رہے ہیں. یہ عوام بہت ٹیکس دے رہی ہے. اگر آپ کو ڈائریکٹ مین سے نہیں مل رہا, اسٹل انڈائریکٹ مین سے ہی مل رہا ہے, تو اور کتنا خون نکالنا ہے ان کے اندر سے. نہیں, عوام بہت ٹیکس دے رہی ہے, بٹ اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ فگرز the tax to GDP ratio has dropped from 10.5% to 8.5% for the last year. Why is that then? آپ کو لگتا ہے اتنا کوئی GDP گرو کر گیا؟ پلیز ایسا نہیں ہے. عوام ہمارا جو
یو نو ایسن میرے ہمارے دوست ہیں یار جو کہتے ہیں او یار میں نے یہ پراپرٹی لکھوائی ہوئی ہے, بزنس میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے, وہ لیتا ہے لیکن ٹیکس میں اس پراپرٹی کے رینٹ رونٹ پہ اس طرح شو کرا کے دیتا ہوں. وی آر ناٹ ایسے, ہر چیز کا گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, ایٹیٹیوڈ چینج کرنا چاہیے. گراؤنڈ میں آتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غریب کلاس بہت زیادہ ٹیکس دیتی ہے, لیکن جو ہماری یہ ریٹیل اور پیسے والی کلاس یہ ٹیکس بہت زیادہ مارتی ہے. یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ. ریٹیل کے اندر ریسنٹلی جو فگرز ہیں 2880 ارب روپے کا ٹیکس لاس ہوتا ہے. 2880 ارب. اوکے ٹھیک ہے. دوسرا مینوفیکچرنگ میں آ جائے, خالی آٹو موبائل انڈسٹری 50 ارب. مائی گاڈ. آپ لوبریکینٹس, آئل, پیٹرولیم, اسمگلنگ کے اندر آ جائیں 500 ارب. یہ وہ سارا یہ فگرز مارا جاتا ہے, یہ جو مارا جاتا ہے. اچھا, آپ کی سالانہ اسمگلنگ میں 247 بلین کا ریونیو لاس ہے. تو یہ تو نا کہ غریب آدمی ٹیکس نہیں دیتا, اس کا مطلب ہے کہ ایک سرٹن کلاس ہے جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. وہ ٹیکس مارتی رہتی ہے. غریب تو بیچارہ 10 روپے کا بسکٹ بھی پرچیز کرتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. اور جو غریب بیچارہ جو جاب کر رہا ہے وہ تو اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اس کو تو سیلری ٹرانسفر ہوگی, اس سے پہلے ٹیکس کٹے گا. کلاس از بریکنگ دیئر بونز ٹو سپورٹ دس behemoths, these giants. Yes, that is why the term trust deficit between the government and the people is very relevant here. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ختم ہوگا تو دے وانٹ بی ٹیکسیشن, جو مرضی کر لیں ٹیکسیشن انکریز نہیں ہوگی. رائٹ. آپ سے لاسٹ کویشچن ہے میرا اسامہ اس موضوع کے اوپر, وہ یہ کہ پاکستان میں نا 2020 جب سے کرونا آیا ہے نا, اس کے بعد سے ہم نے کوئی اچھے دن دیکھے ہی نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتا. 2020 کے اینڈ پہ میلٹ ڈاؤن شروع ہوا, 2021 کے درمیان میں پکا کنفرم ہو گیا, برے حالت شروع ہو گئی, اینڈ دین پولیٹیکل اینڈ آل آف دیٹ. مائی کویشچن از ناٹ دیٹ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آلموسٹ ہر جگہ پر پولیٹیشینس بول رہے ہیں, ہمارے پاس ایون دفاعی تجزیہ کار ہیں, ہمارے پاس کمیونٹیز کے لوگ ہیں, سول سوسائٹی بول رہی ہے, ہر بندہ اکانومی کے اوپر ایک اوپینین دے رہا ہے. دا اونلی پرسن ایبسنٹ ان دس ہول ڈبیٹ فار دا لاسٹ 3.5 years آر دا اکانومسٹ. اکانومسٹ جو ہیں یہ کیوں غائب ہیں؟ کیا ایسے آپ کے انٹرسٹ اٹیچ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ آپ کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ آپ بجٹ کے اوپر یا عوام کے بارے میں کوئی بات کر سکیں؟ فرسٹ آف آل میں تو شکر آپ کے پاس بات کر رہا ہوں, تو پلیز ٹیک می آؤٹ آف دیٹ لوپ. مجھے پتا تھا جب آپ اپنے اسٹارٹ کی سب سے پہلے تھینک یو. میں ایز اے کمیونٹی بات کر رہا ہوں. ہاں کمیونٹی کی بات ہے کہ آئی کی ناٹ اسپیک فار دا کمیونٹی. فرسٹ میں اس میں کوئی بہت زیادہ انڈلج نہیں ہوں. ون آف دا ریزنز از دیٹ کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بولتے آپ. میں نے آپ کو بتایا ابھی بجٹ کانفرنس ہوئی تھی, اس میں FPCCI جو پاکستان کی انڈسٹری کا ہے پورا کا پورا چیمبر, اس کے لوگ آئے ہوئے تھے. ہر سیڈ سے لے کے لائف اسٹاک سے لے کے سارے لوگ اس کے اندر ریپرزینٹ کر رہے تھے اپنی اپنی انڈسٹریز کو. اکانومسٹ بھی تھے, ٹی وی پہ بھی بولتے ہیں, لکھتے بھی ہیں آج کل. پائڈ نے بہت اچھا کام کیا ہے ریسنٹلی. IPIR نے جو رپورٹس لکھی ہیں وہ بڑی اچھی لکھی ہیں, میں نے پڑھی ہیں وہ. تو ایسا نہیں ہے. دوسرا ون آف دا ریزنس کہ ہاں آپ کہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, آئی تھنک دے نو کہ ان کے پاس, جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اینالائز ہی کر سکتے ہیں نا, وی ڈونٹ ہیو دی آپشن. باہر کی کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر اکیڈیمکس شامل ہوتے ہیں. وی آل نو دیٹ. ایون فرام فارن پالیسی ٹو ہسٹورینس شامل ہوتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کتابی باتیں, وہ ہسٹورینس شامل ہوتے ہیں. تو دوسرا ریزن تو یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا لیوریج نہیں ہے کہ وہ کچھ اس چیز کو انفلوئنس کر سکیں. بٹ آئی ڈو ناٹ بلیو کہ دے آر آل ٹوگیدر ایبسنٹ. دے آر دیئر. آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ ول میک اے لاٹ آف ڈفرنس انٹل وٹ ایور دے سے از آلسو اپلائڈ, یا اس کو سنا جائے. اتنے رپورٹس, اتنے اچھے آرٹیکلس پڑھے ہیں, آپ ان کو پڑھیں اور اس کے اوپر کوئی کام کریں. بٹ دیٹ از اے تھنگ, ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ اسامہ. ویسے تھینک یو آپ کو کرنا نہیں چاہیے, آپ نے اگین آ کے ایک بہت ہی برا نیوز ہماری آڈینس کے اوپر گرا دیا ہے. اینڈ آئی اپولوجائز ٹو مائی آڈینس فار دیٹ, بٹ دیٹس ہاؤ ریئلٹی از. ہی از ناٹ ٹو بی بلیمڈ, بٹ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو ایسن, تھینک یو.